بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون أن يتخذوا بين ذلك سبيلا أولئك هم الكافرون حقا وأعتدنا للكافرين عذابا مهينا والذين آمنوا بالله ورسله ولم يفرقوا بين أحد منهم أولئك سوف يؤتيهم أجورهم وكان الله غفورا رحيما يسألك أهل الكتاب أن تنزل عليهم كتابا من السماء فقد سألوا موسى أكبر من ذلك فقالوا أرنا الله جهرة فأخذتهم الصاعقة بظلمهم ثم اتخذوا العجل من بعد ما جاءتهم البينات فعفونا عن ذلك وآتينا موسى سلطانا مبينا ورفعنا فوقهم الطور بميثاقهم وقلنا لهم ادخلوا الباب سجدا وقلنا لهم لا تعدوا في السبت وأخذنا منهم ميثاقا غليظا جزاک اللہ خیر. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ لا یحب اللہ 6 نمبر کا پارہ ہے. سورہ النساء کا سلسلہ چل رہا ہے. ترجمہ اس طرح ہے اس پارے کا: اللہ اس کو پسند نہیں کرتا کہ آدمی بدگوئی پر زبان کھولے الا یہ کہ کسی پر ظلم کیا گیا ہو، اور اللہ سب کچھ سننے اور جاننے والا ہے. مظلوم ہونے کی صورت میں اگرچہ تم کو بدگوئی کا حق ہے، لیکن اگر تم ظاہر و باطن میں بھلائی ہی کیے جاؤ یا کم از کم برائی سے درگزر کرو تو اللہ کی صفت بھی یہی ہے کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے. حالانکہ سزا دینے پر پوری قدرت رکھتا ہے. جو لوگ اللہ اور اس کے رسولوں سے کفر کرتے ہیں اور چاہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسولوں کے درمیان تفریق کریں اور کہتے ہیں کہ ہم کسی کو مانیں گے اور کسی کو نہ مانیں گے، اور کفر ایمان کے بیچ میں ایک راہ نکالنے کا ارادہ رکھتے ہیں، وہ سب پکے کافر ہیں. اور ایسے کافروں کے لیے ہم نے وہ سزا مہیا کر رکھی ہے جو انہیں ذلیل و خوار کر دینے والی ہوگی. بخلاف اس کے جو لوگ اللہ اور اس کے تمام رسولوں کو مانیں اور اس کے درمیان تفریق نہ کریں، ان کو ہم ضرور ان کے اجر عطا کریں گے، اور اللہ بڑا درگزر کا فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے. اے نبی، ایک اہل کتاب اگر آج تم سے مطالبہ کر رہے ہیں کہ تم آسمان سے کوئی تحریر ان پر نازل کراؤ تو اس سے بڑھ چڑھ کے مجرمانہ مطالبہ یہ پہلے موسیٰ علیہ السلام سے کر چکے ہیں. اس سے تو انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں خدا کو اعلانیہ دکھا دو، اور اسی سرکشی کی وجہ سے ان پر بجلی ٹوٹ پڑی تھی. پھر انہوں نے بچڑے کو اپنا معبود بنا لیا، حالانکہ یہ کھلی کھلی نشانیاں دیکھ چکے تھے. اس پر بھی ہم نے ان سے درگزر کیا. ہم نے موسیٰ کو صریح فرمان عطا کیا اور ان لوگوں پر طور کو اٹھا کر ان سے اس فرمان کے تحت کا عہد لیا. ہم نے ان کو حکم دیا کہ دروازہ میں سجدہ ریز ہوتے ہوئے داخل ہو. ہم نے ان سے کہا کہ سخت قانون نہ توڑو، اور اس پر ان سے پختہ عہد لیا. آخرکار ان کی عہد شکنی کی وجہ سے اور اس وجہ سے کہ انہوں نے اللہ کے آیات کو جھٹلایا اور متعدد پیغمبروں کو ناحق قتل کیا، اور یہاں تک کہ ہمارے دل غلافوں میں اور یہاں تک کہا کہ ہمارے دل غلافوں میں محفوظ ہیں. حالانکہ در حقیقت ان کی باطل پرستی کے سبب سے اللہ نے ان کے دلوں پر ٹھپا لگا دیا ہے، اور اسی وجہ سے
یہ بہت کم ایمان لاتے ہیں۔ پھر اپنے کفر میں اتنے بڑھے کہ مریم پر سخت بہتان لگایا اور خود کہا کہ ہم نے مسیح عیسیٰ ابن مریم رسول اللہ کو قتل کر دیا ہے، حالانکہ فی الواقع انہوں نے نہ اس کو قتل کیا نہ صلیب پر چڑھایا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اور جن لوگوں نے اس بارے میں اختلاف کیا ہے وہ بھی دراصل شک میں مبتلا ہیں، ان کے پاس اس معاملہ میں کوئی علم نہیں ہے، محض گمان ہی کی پیروی کر رہے ہیں۔ انہوں نے مسیح کو یقیناً قتل نہیں کیا بلکہ اللہ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا۔ اللہ زبردست طاقت رکھنے والا اور حکیم ہے۔ اور اہل کتاب میں سے کوئی ایسا نہ ہوگا جو اس کی موت سے پہلے اس پر ایمان نہ لے آئے گا اور قیامت کے روز ان پر گواہی دے گا۔ غرض ان یہودیوں کے اسی ظالمانہ رویہ کے بنا پر اور اس بنا پر کہ یہ بکثرت اللہ کے راستے سے روکتے ہیں اور سود لیتے ہیں جس سے انہیں منع کیا گیا تھا، اور لوگوں کے مال ناجائز طریقے سے کھاتے ہیں، ہم نے بہت سی وہ پاک چیزیں ان پر حرام کر دی جو پہلے ان کے لیے حلال تھیں، اور جو لوگ ان میں سے کافر ہیں ان کے لیے ہم نے دردناک عذاب تیار کر رکھا ہے۔ مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھتے ہیں مگر ان میں جو لوگ پختہ علم رکھنے والے ہیں اور ایماندار ہیں وہ سب اس تعلیم پر ایمان لاتے ہیں جو تمہاری طرف نازل کی گئی ہے اور جو تم سے پہلے نازل کی گئی تھی۔ اس طرح کے ایمان لانے والے اور نماز و زکوٰۃ کی پابندی کرنے والے اور اللہ اور روز آخرت پر سچا یقین رکھنے والے لوگوں کو ہم ضرور اجر عظیم عطا کریں گے۔ جناب یاسر عرفات صاحب۔ عرفات بھائی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت نمبر 148 سے لے کے آیت نمبر 162 تک اس میں کچھ امپورٹنٹ پوائنٹس جو آپ کے سامنے میں پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی آیت کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ہے، کیا نہیں پسند کرتا ہے؟ جہر بالسوء، برائی کی پبلسٹی کرنا، برائی کو پبلیکیٹ کرنا، برائی کو جو ہے اس طرح سے پبلک ڈومین میں لے کے آنا کسی برائی کو کہ وہ برائی جو ہے لوگ اس کے بارے میں جو ہے چرچا کرنے لگے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ بالکل پسند نہیں کرتا ہے۔ اور اس تعلق سے میں جو ہے چند باتیں آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک مومن بھائی جب اس دنیا میں اپنے مومن بھائی کے عیب کو چھپاتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے عیب کو چھپائے گا۔ ایک مومن بھائی، ایک مومن جب اپنے مومن بھائی کا کی عیب کو دنیا کے سامنے، لوگوں کے سامنے ظاہر کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عیب کو دوسروں کے سامنے ظاہر کرے گا۔ تو پتہ یہ چلا ہمیں عیب کو چھپانا چاہیے۔ اور پوائنٹ نمبر 2، حسن البصری رحمت اللہ علیہ کا ایک قول ہے جو آپ کے سامنے پیش کرتا ہوں، اور اس میں جو ہے بڑی اہم بات انہوں نے کہی کہ کبھی بھی ہرگز اللہ سے جب دعا کرنا تو کسی کو پر لعنت بھیجنے کی دعا نہ کرنا، یہ اللہ اس کا گھر برباد کر دے، اے اللہ اس کی روزی کو تنگ کر دے، اے اللہ اس پر فلاں ہو جائے، اس پر یہ ہو جائے، اس پر وہ، ایسی قسم کی دعا اللہ سے ہرگز نہ کرنا۔ جبکہ جب تم پر ظلم کیے جاؤ تو یہ دعا ضرور کرو، اللہم انصرنی، اللہم انصرنی، اللہم انصرنی علیہ، اے اللہ میری مدد فرما اس کے اوپر اور میرا حق عطا فرما جو اس نے مجھ سے چھین لیا ہے۔ تیسری بات اسی آیت کے تعلق سے میں کہوں گا جو آج کے دور میں بہت 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 جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے اور ریلیونٹ بھی ہے، کہ کتاب الفتن، صحیح البخاری کی کتاب الفتن میں یہ حدیث نقل کی گئی ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ وقت کے حکمران، وقت کی گورنمنٹس اہل ایمان کا حق ادا نہیں کریں گی۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صحابہ سے یہ بات کہا تو صحابہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ ہم اس دور میں کیا کریں پھر اپنا حق حاصل کرنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا اصبروا حتی تلقونی علی حوض کوثری، صبر کرو جب تک کہ تم مجھ تک آ کے نہ ملو، مجھ سے ملاقات نہ کرو قیامت کے دن حوض کوثر کو۔
تو اہل ایمان کو ایسے دور میں صبر کرنے کی تاکید کی گئی ہے جب ظالم حکمران حق ادا نہ کرے اہل ایمان کا۔ اس کے بعد ایک اہم چیز جو برائی کو آج شے دے رہی ہے وہ آج کے سوشل میڈیا کا زمانہ۔ آج انسان سوسائڈ بھی کرتا ہے تو سوشل میڈیا میں سب سے پہلے اس کو شیئر کر کے سوسائڈ کرتا ہے۔ تو ایک برائی جو انسان اپنی ذات اور اپنی خود کے لیے وہ ذمہ دار تھا، وہ اب جو ہے سوشل میڈیا میں جب وہ شیئر کرتا ہے تو اس سے دوسروں کو شے ملتی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں ایسے اعمال جہر بالسوء، برائی کو ظاہر کرنا، برائی کو پبلسائز کرنے کو سخت منع کیا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ اسے پسند نہیں کرتا۔ آیت نمبر 153 سے لے کے 162 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاص بات کی کہ یہودیوں کے کرائمز کیا تھے، کیا ان کے گناہ تھے۔ ایک ہی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے آیت نمبر 155 میں یہودیوں کے کرائمز بتا دیے۔ تو یہودیوں کے کرائمز کیا تھے؟ انہوں نے اللہ کے عہد کو توڑا، انہوں نے اللہ کی نشانیوں پر جھٹلایا، اور جو ہے انہوں نے انبیاء کا قتل کیا۔ یہ آپ کے لیے میں ایک اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ اللہ کے عہد کو انہوں نے توڑا۔ تو سورہ بقرہ میں اس کی تفسیر آ چکی ہے۔ میں آپ کو ایک چھوٹا اسائنمنٹ دیتا ہوں کہ آپ سورہ بقرہ کی ایک وہ آیت نکال کے بتائیے اور واٹس ایپ گروپ میں ضرور شیئر کیجئے گا کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو جو عہد لیے تھے، بنی اسرائیل سے جو عہد لیے تھے، وہ عہد کہاں لکھے ہوں۔ ایک آیت میں سارے عہد لکھے ہوئے، تو وہ آیت آپ ضرور شیئر کیجئے۔ دس از یور بونس اپارچونٹی۔ اگر آپ یہ اسائنمنٹ کرتے ہیں، یہ آنے والی آیتیں اور یہ پورے رکوع کو سمجھنا اور آنے والے پاروں کو سمجھنا بہت آسان ہو جائے گا۔ تو اسائنمنٹ کیا ہے کہ وہ کون سی آیت ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسرائیل سے عہد لیا تھا، تو وہ کیا عہد تھا؟ تو یہ آپ جانیے گا ضرور، اور گروپ میں ضرور شیئر کریں۔ دوسری چیز کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے، یہی وجہ ہے کہ اللہ نے ان کے دلوں کو جو ہے ان پر مہر لگا دی ہے۔ طبع اللہ علیہ بکفرہم، اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں مہر لگا دی۔ فلا یؤمنون الا قلیل، اور ان میں سے بہت کم ہی ایمان لاتے ہیں۔ تو یہی وجہ ہے آج کے موجودہ دور میں when Islam is the fastest growing religion in the world، بٹ اس میں سب سے زیادہ سب سے لیس converts، سب سے لیس ریورٹس جو آتے ہیں وہ جوش کمیونٹی سے آتے ہیں۔ وہ وجہ یہ ہے ان کا پاسٹ، ان کی ہٹ دھرمی، اور ان کی یہ 3 کرائمز، اللہ کے عہد کو توڑنا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی آیتوں کو جھٹلانا، اور انبیاء کا قتل کرنا۔ فاروق زمان صاحب جی، اے نبی، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اے نبی، ہم نے تمہاری طرف اسی طرح وحی بھیجی ہے جس طرح نوح اور اس کے بعد کے پیغمبروں کی طرف بھیجی تھی۔ ہم نے ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، اولاد یعقوب، عیسیٰ، ایوب، یونس، ہارون اور سلیمان کی طرف وحی بھیجی تھی۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو زبور دی۔ ہم نے ان رسولوں پر بھی وحی نازل کی جن کا ذکر ہم اس سے پہلے تم سے کر چکے ہیں، اور ان رسولوں پر بھی جن کا ذکر تم سے نہیں کیا۔ ہم نے موسیٰ سے اس طرح گفتگو کی جس طرح گفتگو کی جاتی ہے۔ یہ سارے رسول خوشخبری دینے والے اور ڈرانے والے بنا کر بھیجے گئے تھے تاکہ ان کو مبعوث کر دینے کے بعد لوگوں کے پاس اللہ کے مقابلے میں کوئی حجت نہ رہے، اور اللہ بہرحال غالب رہنے والا اور حکیم و دانا ہے۔ لوگ نہیں مانتے تو نہ مانے، مگر اللہ گواہی دیتا ہے کہ اے نبی، جو کچھ اس نے تم پر نازل کیا ہے اپنے علم سے نازل کیا ہے، اور اس پر ملائکہ بھی گواہ ہیں، اگرچہ اللہ کا گواہ ہونا بالکل کفایت کرتا ہے۔ جو لوگ اس کو ماننے سے خود انکار کرتے ہیں اور دوسروں کو خدا کے راستے سے روکتے ہیں، یقیناً گمراہی میں حق سے بہت دور نکل گئے ہیں۔ اس طرح جن لوگوں نے کفر و بغاوت کا رویہ اختیار کیا اور ظلم و ستم پر اتر آئے، اللہ ان کو ہرگز معاف نہ کرے گا، اور انہیں کوئی راستہ بجز جہنم کے راستے کے نہ دکھائے گا جس میں وہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ کے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ لوگوں، یہ رسول تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق لے کر آ گیا ہے، اور ایمان لے آؤ، تمہارے لیے بہتر ہے۔ اگر انکار کرتے ہو تو جان لو کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے سب اللہ کا ہے، اور اللہ علیم بھی ہے اور حکیم بھی۔ اے اہل کتاب، اپنے دین میں غلو نہ کرو، اور اللہ کی طرف حق کے سوا کوئی بات منسوب نہ کرو۔ مسیح عیسیٰ ابن مریم اس کے سوا کچھ نہ تھا کہ اللہ کا ایک رسول تھا اور ایک فرمان تھا جو اللہ نے مریم کی طرف بھیجا،
اور ایک روح تھی اللہ کی طرف سے جس نے مریم کے رحم میں بچہ کی شکل اختیار کی، بس تم اللہ اور اس کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور نہ کہو کہ 3 ہیں، باز آ جاؤ، کہ تمہارے لیے بہتر ہے کہ اللہ تو بس ایک ہی خدا ہے اور وہ پاک ہے، اس کے لیے کوئی اس کا بیٹا ہے، پاک ہے اس سے کہ کوئی اس کا بیٹا ہو، زمین اور آسمانوں کی ساری چیزیں اسی کی ملک ہیں اور ان کی حفاظت و کفالت خبرگیری کے لیے بس وہی کافی ہے۔ جناب عرفات صاحب، آگے کا رکو بھی پڑھ لیجیے۔ مسیح نے کبھی اس بات کو آر نہ سمجھا کہ وہ اللہ کا ایک بندہ ہو، اور نہ مقرب ترین فرشتے اس کو اپنے لیے آر سمجھتے ہیں۔ اگر کوئی اللہ کی بندگی کو اپنے لیے آر سمجھتا ہے اور تکبر کرتا ہے تو ایک وقت آئے گا جب اللہ سب کو گھیر کر اپنے سامنے حاضر کرے گا۔ اس وقت وہ لوگ جنہوں نے ایمان لا کر نیک طرز عمل اختیار کیا ہے اپنے اجر پورے پائیں گے، اور اللہ اپنے فضل سے ان کو مزید اجر عطا فرمائے گا، اور جن لوگوں نے بندگی کو آر سمجھا اور تکبر کیا ہے ان کو اللہ دردناک سزا دے گا۔ اور اللہ کے سوا جن کے سرپرستی و مددگاری پر وہ بھروسہ رکھتے ہیں ان میں سے کسی کو بھی وہاں نہ پائیں گے۔ لوگوں، تمہارے رب کی طرف سے تمہارے پاس دلیل روشن آ گئی ہے، اور ہم نے تمہاری طرف ایسی روشنی بھیج دی ہے جو تمہیں صاف صاف راستہ دکھانے والی ہے۔ اب جو لوگ اللہ کی بات مان لیں گے اور اس کی پناہ ڈھونڈیں گے ان کو اللہ اپنی رحمت سے اور اپنے فضل و کرم کے دامن میں لے لے گا اور اپنی طرف آنے کا سیدھا راستہ ان کو دکھا دے گا۔ اے نبی، لوگ تم سے کلالہ کے معاملے میں فتویٰ پوچھتے ہیں، کہو اللہ تمہیں فتویٰ دیتا ہے، اگر کوئی شخص بے اولاد مر جائے اور اس کی ایک بہن ہو تو اس کے ترکہ میں سے نصف پائے گی، اور اگر بہن بے اولاد مرے تو بھائی اس کا وارث ہوگا۔ اگر میت کی وارث 2 بہنیں ہوں تو وہ ترکے میں 2/3 کی حقدار ہوں گی، اور اگر کئی بھائی بہنیں ہوں تو عورتوں کا 1/2 اور مردوں کا 2 حصہ ہوگا۔ اللہ تمہارے لیے احکام کی توضیح کرتا ہے تاکہ تم بھٹکتے نہ پھرو، اور اللہ ہر چیز کا علم رکھتا ہے۔ جناب عرفات صاحب، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان 2 رکوعوں میں جو خاص باتیں بیان کی ہے اس میں سے ایک یہ ہے کہ سب سے پہلے اہل ایمان کو یہ نصیحت دی کہ دین میں غلو نہ کرو، دین میں جو ہے ایکسٹریمز میں مت جاؤ، دین میں ایکسیس مت کرو۔ تو جس طرح سے یہودیوں نے دین میں غلو کیا یہ کہہ کر جو بہتان لگایا مریم علیہ السلام پر، اور عیسائیوں نے دین میں غلو کیا عیسیٰ علیہ السلام کو مریم اللہ کا بیٹا بنا کے، اسی طرح مسلمانوں تم دین میں غلو نہ کرنا۔ اور یہ خاص نصیحت جو ہے ایز این امت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو دی ہے کہ جس کا مرتبہ جو ہے وہ تم عطا کرو۔ ماتر دیو بھو، کہ ماں جو ہے بھگوان سمان ہے، نہیں، ماں کا درجہ ماں کی جگہ پر ہے، اللہ کا درجہ اللہ کی جگہ پر ہے۔ پتر دیو بھو، کہ پتا جو ہے وہ بھگوان سمان ہے، نہیں، والد کا درجہ جو اللہ نے مقرر کیا وہ ملے۔ اس ہر ایک شخص کو اسلام نے جو درجہ دیا ہے اسی درجے تک رکھنا، یہ ہے اصل محبت کے تقاضے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ مجھے یونس ابن مکہ سے بھی بڑھ کر فضیلت نہ دو۔ کہ یونس ابن مکہ یونس علیہ السلام ہے، اور یونس علیہ السلام یہ واحد رسول ہے جن کو اللہ تعالیٰ نے ان کی غلطی کی وجہ سے ان کو پکڑا ہے۔ تو یہ جو اللہ کے رسول نے کہا کہ ان سے بھی بڑی فضیلت نہ دو، یہ کیوں کہا؟ کیونکہ انسان اکثر محبت میں غلو کر بیٹھتا ہے، اور آج ہم جس طرح غلو کر بیٹھے ہیں اپنی عبادات اور اپنی رسومات میں، اہل اسلام یہ آپ اچھے سے جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں معراج نبوی منائی جاتی ہے، شب معراج منائی جاتی ہے، جس کا کوئی دلیل قرآن میں نہیں ہے نہ سنت میں ہے۔ شب معراج کے ساتھ ساتھ میلاد النبی منائی جاتی ہے جس کی کوئی دلیل شریعت میں ملتی نہیں ہے۔ اور ہم نے اپنی زندگیوں میں جو دین کو سمجھتے ہیں، جو ان رسومات سے دور ہیں، وہ روزے اور افطار کے وقت جو غلو کرتے ہیں اس سے بہت اکثریت جو ہے وہ اس کا شکار ہے۔ پچھلے رکوع نمبر یہ پارہ نمبر 2 میں جب میں نے بات کہی تھی آپ کے سامنے کہ 3
عادتیں ایسی تھی جو تمام انبیاء کے اخلاق میں سے تھی، تو اس میں سے یہ تھا تعجیل الافطار و تاخیر السحور، کہ افطاری میں جلدی کرنا اور سحری میں دیری کرنا۔ آج کل جب افطاری اور سحری کے جو کیلنڈر چھپتے ہیں تو چھاپنے والے جان بوجھ کر 1-2 منٹ 3 منٹ آگے کر کے چھاپتے ہیں، اگر افطاری کا وقت ہو کیا پتا اگر کچھ غلطی نہ ہو جائے۔ تو یہ جو احتیاط برتنا ہے یہ دین میں غلو ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب سحری میں تاخیر کرتے اور افطاری میں جلدی کرتے، تو ہمیں جب پتا ہے کہ یہ وقت پر سحری ہے اور یہ وقت پر افطار ہے تو اس وقت پہ کر لینا چاہیے۔ اگر اس کی تاخیر کرنا اور جلدی کرنا یہ دین میں غلو کا جو ہے سبب بنے گا۔ اور بالکل اس کی آخر میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سورہ نساء میں فرمایا ہے کلالہ کے تعلق سے۔ تو کلالہ کیا ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کا نہ تو کوئی ڈسینڈنٹ ہے نہ کوئی اسینڈنٹ ہے۔ تو وراثت میں spouses, offspring and parents they always inherit۔ تو کسی کا spouse، offspring اور پیرنٹس نہیں ہے تو ایسی صورتحال میں اس کی پراپرٹی کس طرح سے ڈسٹریبیوٹ کی جائے گی؟ تو اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ اگر اس شخص کی موت ہو جائے جس کے پاس کوئی نہیں ہے تو اس کی بہن جو ہے اس کا آدھا حصہ لے لے گی۔ اگر اس کی ایک بیٹی ہے اور بہن ہے تو آدھا بیٹی کو جائے گا اور آدھا بہن کو جائے گا۔ اگر اس کا بیٹا ہے تو بہن کو بالکل نہیں جائے کیونکہ ایک وارث آلریڈی موجود ہے۔ اس کی تفسیر میں آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں۔ اور that's all for this۔ اور سورہ نساء میں کا جو پرائم جو ہائی لائٹس ہیں اس سورت کی، اور یہ لفظ ہے سورہ نساء، نساء مینس وومن، تو یہ عورتوں کا نام اس میں اس لیے کہ عورتوں کے مسائل اس صورت میں خاص طور سے ہیں۔ وہ سب سے امپورٹنٹ مسائل جو ہے جس میں حق تلافی کی جاتی ہے وہ ہے وراثت۔ عورتوں کو وراثت میں حق جو ہے آج نہ دیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے میں جو ہندوؤں کے اندر تو بالکل کوئی نظام نہیں ہے، لیکن کئی مسلمان بھی عورتوں کو وراثت میں حق نہیں دیتے ہیں۔ تو اس میں آپ کو آخر میں یہ نصیحت کروں گا کہ اپنے گھروں کی عورتوں کو وراثت میں ان کا حق دیں، پراپرٹی میں ان کا حصہ دیں۔ شادی کے وقت جو آپ نے دیا وہ الگ ہے اور وہ کبھی بھی ریپلیس نہیں کر سکتا ہے وراثت کا حصہ۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں سے سورہ المائدہ کا آغاز ہے۔ ترجمہ اس طرح ہے: اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، بندشوں کی پوری پابندی کرو۔ تمہارے لیے مویشی کے قسم کے سب جانور حلال کیے گئے سوائے ان کے جو آگے چل کر تم کو بتائے جائیں گے، لیکن احرام کی حالت میں شکار کو اپنے لیے حلال نہ کر لو، بے شک اللہ جو چاہتا ہے حکم دیتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، خدا پرستی کی نشانیوں کو بے حرمت نہ کرو، حرام مہینوں میں سے کسی کو حلال نہ کر لو، قربانی کے جانوروں پر دست درازی نہ کرو، ان جانوروں پر ہاتھ نہ ڈالو جن کی گردنوں میں نظر خداوندی کی علامت کے طور پر پٹے پڑے ہوں، نہ ان لوگوں کو چھیڑو جو اپنے رب کے فضل اور اس کی خوشنودی کی تلاش میں مکان محترم کعبہ کی طرف جا رہے ہوں۔ ہاں، جب احرام کا حالت ختم ہو جائے تو شکار تم کر سکتے ہو۔ اور دیکھو، ایک گروہ نے جو تمہارے مسجد حرام کا راستہ بند کر دیا ہے تو اس پر تمہارا غصہ تمہیں اتنا مشتعل نہ کر دے کہ تم بھی ان کے مقابلے میں ناروا زیادتیاں کرنے لگو۔ نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو۔ اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ دوبارہ اس کا ترجمہ اس آیت کا: نہیں، جو کام نیکی اور خدا ترسی کے ہیں ان میں سب سے تعاون کرو، اور جو گناہ اور زیادتی کے کام ہیں ان میں کسی سے تعاون نہ کرو، اللہ سے ڈرو، اس کی سزا بہت سخت ہے۔ آگے: تم پر حرام کیا گیا مردار، خون، سور کا گوشت، وہ جانور جو خدا کے سوا کسی اور کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، وہ جو گلا گھٹ کر یا چوٹ کھا کر یا بلندی سے گر کر یا ٹکر کھا کر مرا ہو، یا جسے کسی درندے نے پھاڑا ہو، سوائے اس کے جسے تم نے زندہ پا کر ذبح کر لیا ہو، اور وہ جو کسی آستانے پر ذبح کیا گیا ہو۔ نیز یہ بھی تمہارے ناجائز ہے کہ پاسوں کے ذریعے سے اپنی قسمت معلوم کرو۔ یہ سب افعال فسق ہیں۔ آج کافروں کو تمہارے دین کی طرف سے پوری مایوسی ہو چکی ہے، لہذا تم ان سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے دین کو تمہارے لیے مکمل کر دیا ہے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دی ہے، اور تمہارے لیے اسلام کو تمہارے دین کے حیثیت سے قبول کر لیا ہے۔ لہذا حرام و حلال کی جو قیود تم پر عائد کی گئی ہیں ان کی پابندی کرو،
البتہ جو شخص بھوک سے مجبور ہو کر ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ گناہ کی طرف اس کا میلان ہو تو بے شک اللہ معاف کرنے والا اور ہم فرمانے والا ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں کہ ان کے لیے کیا حلال کیا گیا ہے؟ کہو تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اور جن شکاری جانوروں کو تم نے سدھایا ہو، ان کو خدا کے دیے ہوئے علم کی بنا پر تم شکار کی تعلیم دیا کرتے ہو، وہ جس جانور کو تمہارے لیے پکڑ کر رکھے اس کو بھی تم کھا سکتے ہو، البتہ اس پر اللہ کا نام لے لو اور اللہ کا قانون توڑنے سے ڈرو، اللہ کو حساب لیتے دیر نہیں لگتی۔ آج تمہارے لیے ساری پاک چیزیں حلال کر دی گئی ہیں، اہل کتاب کا کھانا تمہارے لیے حلال ہے اور تمہارا کھانا ان کے لیے، اور محفوظ عورتیں بھی تمہارے لیے حلال ہیں، خواہ وہ اہل ایمان کے گروہ سے ہوں یا ان قوموں میں سے ہوں جن کو تم سے پہلے کتاب دی گئی تھی، بشرطے کہ تم ان کی مہر ادا کر کے نکاح میں ان کے محافظ بنو، نہ یہ کہ آزاد شہوت رانی کرنے لگو یا چوری چھپے آشنائیاں کرو، یا جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی، اور جو کسی نے ایمان کی روش پر چلنے سے انکار کیا تو اس کا سارا کارنامہ زندگی ضائع ہو جائے گا، وہ آخرت میں دیوالیہ ہوگا۔ جناب عرفات صاحب تشریف۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ المائدہ، 3 points in this رکوع۔ Point number 1، وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ أَن صَدُّوكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ أَن تَعْتَدُوا، کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں جو ہے اور کسی قوم کی دشمنی جو تم پر کی گئی وہ تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر مجبور نہ کرے۔ تو یہ حد سے تجاوز کرنے پر مجبور کرنے والی چیز کیا ہوتی ہے؟ کسی قوم کی ایک دشمنی۔ اب یہ اگر آپ ریفرنس ٹو کانٹیکسٹ میں آپ دیکھیں گے تو اہل ایمان پر مشرکین مکہ نے جس طرح تکلیفیں اٹھائیں، ان تکلیفوں کا تذکرہ یہاں پر کیا گیا ہے کہ انہوں نے جو تکلیفیں اٹھائیں تو وہ جو نفرت ہے وہ تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر مجبور نہ کرے، کیونکہ انہوں نے تمہیں مسجد حرام سے روکا، تو اب تم جو ہے کوئی ذاتی ان پر نہ کرو۔ اب چونکہ دین غالب ہو چکا ہے، اب چونکہ مکہ فتح ہو چکا ہے، اب آپ پاور میں آ چکے ہو، اب پاور میں آنے کے بعد آپ ریونج مت لو ان کے ساتھ۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کو ڈسپلن کیا ہے کہ when power tends to corrupt, absolute power tends to corrupt absolutely. When authority tends to corrupt, absolute authority tends to corrupt absolutely. جب کسی کو اختیار دیا جائے اور کل اختیار دیا جائے تو وہ اختیار کا انسان غلط استعمال کرتا ہے، اور اللہ نے یہاں پر چیکس اور بیلنسز لگائے ہیں کہ کسی قوم کی دشمنی تمہیں حد سے تجاوز کرنے پر مجبور نہ کرے۔ اور تاریخ میں ہم کو دیکھنے ملتا ہے کس طرح کسی قوم کے خلاف جب دشمنی پیدا کی گئی تھی تو کس طرح اس قوم کو پوری طرح سے صفائی کر دیا گیا تھا۔ بالکل آج سے 90 سال پہلے اپریل کا مہینہ تھا 1921، 1921، so 100 years before 1931، 90 years before جرمنی میں نیورنبرگ لاز پاس کیے گئے تھے، یہودیوں کا بائیکاٹ کیا گیا تھا، اور سب سے پہلے بائیکاٹ جب کیا گیا تھا ان کا تو وہ کس بنیاد پہ کیا گیا تھا کہ اس قوم کے خلاف شدید 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 نفرت، اور وہ نفرت کی بنیاد کیا تھی کہ یہ جب تک یہ لوگ ہیں ان کے دلوں میں یہ جب تک ہیں جرمنی کبھی بھی اپنے عروج تک نہیں پہنچ سکتا جب تک یہود یہ جرمنی کے اندر موجود ہے، تو ان کا پورا بائیکاٹ کیا جائے۔ تو سب سے پہلے ان کے اکنامک بائیکاٹ کیا گیا، ان کی دکانوں کو بائیکاٹ کیا، پھر نیورنبرگ لاز پاس کیے گئے۔ نیورنبرگ لاز وہ لاز تھے جو آج انڈیا میں جسے کہتے ہیں لو جہاد کا لا، کوئی یہودی کسی غیر یہودی سے شادی نہیں کر سکتا اور وائس ورسا، کوئی یہودی اپنے گھر میں کسی عورت کو ایز اے میڈ اپوائنٹ نہیں کر سکتا ہے۔ اور پھر اس کے بعد فائنلی سٹیزن شپ لا، تھرڈ رائٹ سٹیزن شپ لا پاس کیا گیا، جس میں یہودیوں کی سٹیزن شپ کو پوری طرح سے جو ہے وہ ڈس انفرینچائز کیا گیا۔ تو یہ 3 لاز نفرت کی بنیاد پر پاس کیے گئے اور فائنلی پھر ان کا قتل عام کیا گیا۔ آج کے موجودہ دور میں 100 سال کے اندر اندر ہو بہو وہی قانون آج ہمارے ملک میں لائے جا رہے ہیں، اور اس کی بنیاد کیا ہے کہ جب نفرت پیدا ہوتی ہے اور نفرت کے ساتھ ساتھ جب پاور ملتا ہے
تو پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ اینڈ ایبسولوٹ پاور ٹینڈس ٹو کرپٹ ایبسولوٹلی، اور اس کو روکنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اہل ایمان کی نصیحت کی ہے۔ پوائنٹ نمبر 2، اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر آیت نمبر 5 میں اہل ایمان کو اجازت دی ہے اہل کتاب کی لڑکیوں سے نکاح کرنے کی، بشرط یہ ہے کہ وہ محسنات ہو، وہ پاک دامن ہو، وہ بدچلن نہ ہو، وہ بدکار نہ ہو، اور خاص طور سے یہاں پر پھر سے ذکر دیا گیا کہ ان کو ان کا مہر دو۔ اب یہ بار بار مہر کا ذکر کیوں آ رہا ہے؟ سورہ بقرہ میں بھی آیا، سورہ نساء میں بھی آیا، سورہ مائدہ میں بھی مہر 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 مہر۔ اکثر انسان جو ہے جو ولنریبل کمیونٹیز کے حق ادا کرنا بھول جاتا ہے، اور اس دنیا میں جو سب سے ولنریبل ہے وہ ہے عورتیں، اور تاریخ دیکھی گئی ہے کہ عورتوں کے حق کو ادا کرنے میں انسان مرد اکثر غلطی کرتا ہے۔ بالکل یہی وجہ ہے کہ بالکل اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان کے اجر کو، ان کے مہر کو ادا کرنے کی تاکید دی گئی، اور ساتھ ہی ساتھ یہ بھی نصیحت کی اہل ایمان سے کہ ان کے ساتھ کوئی سیکریٹ ریلیشن شپس مت رکھو، ان کے ساتھ کوئی ایسے تعلقات مت رکھو جو غیر شرعی ہیں، کوئی ایسے سیکریٹ ریلیشن شپس میں مت آؤ۔ آج یہ ہماری سب سے بڑی بیماری ہے مسلمان مردوں کے اندر، فیس بک پہ لڑکیوں کو میسج کرنا، وہاں سے نمبر ایکسچینج کرنا، اس کے بعد واٹس ایپ پہ کمیونیکیشن کرنا، کمیونیکیشن کرنے کے بعد پھر رشتوں کو آگے بڑھانا، آگے بڑھانے کے بعد پھر جو ہے ان سے نکاح کرنا، اور کئی غیر مسلم لڑکیاں جو ہے پھر مسلم لڑکوں سے پھر وہ نکاح کرتی ہے، نکاح کرنے کے بعد پتہ چلتا ہے کہ اس لڑکے کا آلریڈی نکاح ہو چکا ہے۔ تو اس طرح سے شریعت کے قوانین کا مذاق اڑانے کا کام آج ہماری مسلم نوجوانوں میں بہت عام ہو چکا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے پارے میں یہی بات کو نصیحت کی، وَلَا يَتَّخِذُوا آیَاتِ اللَّهِ هُزُوًا، کہ اللہ کی آیات کا مذاق مت اڑاؤ۔ اور یہ ہے کہ شریعت کے ایک پروویژن کو استعمال کرنا، کسی اللہ کی آیت کا مذاق اڑانا اپنے فحش اور اپنی نفس کی پیروی کرنے کے لیے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اس چیز کی بھی نفی کی ہے کہ یہ ایسی چیزوں پر نہ کرو۔ اور آج اس ملک میں جو خامیازہ ایک پوری کمیونٹی کو بھگتنا پڑ رہا ہے وہ چند لوگوں کی غلطیاں ہیں، کہ وہ چند لوگوں کی غلطیاں میڈیا میں ہائی لائٹ ہوتی ہے اور اس سے جو ہے ایک سیاسی مسئلہ بنا ہوا ہے۔ ضرورت اس بات کی ہے کہ ہمیں اپنے مسلم نوجوانوں کو سوشل میڈیا ڈسپلن، سیکس ڈسپلن اور تمام دیگر جو ڈسپلن اللہ کے رسول نے سکھائے ہیں سیرت میں، وہ تمام چیزوں سے وابستہ کیا جائے، ان کے اندر اویئرنیس کریٹ کیا جائے، تاکہ ایسے اعمال کے ذریعے جہاں پر اس کا ریاکشن پوری کمیونٹی کو بھیجنا پڑتا ہے، بھگتنا پڑتا ہے، ہمیں ضرورت ہے کہ ہم اس کو امیڈیٹلی ایڈریس کریں۔ پوائنٹ نمبر 3 وہ انشاءاللہ میں اگلے رکوع میں بیان کروں گا انشاءاللہ العظیم۔ اوور ٹو یو فاروق الزمان صاحب۔ منہ اور ہاتھ کوہنیوں تک دھو لو، سروں پر ہاتھ پھیر لو اور پاؤں ٹخنوں تک دھو لیا کرو، اور اگر جنابت کی حالت میں ہو تو نہا کر پاک ہو جاؤ۔ اگر بیمار ہو یا سفر کی حالت میں ہو، یا تم میں سے کوئی شخص رفع حاجت کر کے آئے، یا تم نے عورتوں کو ہاتھ لگایا ہو اور پانی نہ ملے تو پاک مٹی سے کام لو، بس اس پر ہاتھ مار کر اپنے منہ اور ہاتھوں پر پھیر لیا کرو۔ اور اللہ تم پر زندگیوں کو تنگ نہیں کرنا چاہتا، مگر وہ چاہتا ہے کہ تمہیں پاک کرے اور اپنی نعمت تم پر تمام کر دے، شاید کہ تم شکر گزار بنو۔ اللہ نے تم کو جو نعمت عطا کی ہے اس کا خیال رکھو، اس پختہ عہد و پیمان کو نہ بھولو جو اس نے تم سے لیا ہے، یعنی تمہارا یہ قول کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی۔ اللہ سے ڈرو، اللہ دلوں کے راز تک جانتا ہے۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کی خاطر راستے پر قائم رہنے والے اور انصاف کی گواہی دینے والے بنو۔ کسی گروہ کی دشمنی تم کو اتنا مشتعل نہ کر دے کہ انصاف سے پھر جاؤ، عدل کرو، یہ خدا ترسی سے زیادہ مناسبت رکھتا ہے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو، جو کچھ تم کرتے ہو اللہ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ جو لوگ ایمان لائیں اور نیک عمل کریں، اللہ نے ان سے وعدہ کیا ہے کہ ان کی خطاؤں سے درگزر کیا جائے گا
اور انہیں بڑا اجر ملے گا۔ رہے وہ لوگ جو کفر کریں اور اللہ کی آیت کو جھٹلائیں، وہ دوزخ میں جانے والے ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ کے اس احسان کو یاد کرو جو اس نے ابھی حال میں تم پر کیا ہے، جبکہ ایک گروہ نے تم پر دست درازی کا ارادہ کر لیا تھا، مگر اللہ نے ان کے ہاتھ تم پر اٹھنے سے روک دیے۔ اللہ سے ڈر کر کام کرتے رہو۔ ایمان رکھنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ جناب عرفات صاحب تفسیر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہاں پر اسی رکوع کی آخری آیت نمبر 11 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمائی، اے اہل ایمان نعمت کو یاد کرو، اذکروا، آیت نمبر یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ علیکم، اے ایمان والو اس نعمت کو یاد کرو جو اللہ نے نازل کی تم پر۔ اور آیت نمبر 3 میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي، اور میں نے تم پر اپنی نعمت پوری کر دی، تمام کر دی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام دین کو جو ہے ہمیں مکمل کر کے ایک نعمت ادا کر دی، اور اہل ایمان کو بار بار یہ جو لفظ ہے اذکروا نعمتی علیکم، اذکروا نعمتی علیکم، یہ بار بار قرآن میں آتا ہے، اور یہ اہل ایمان کے لیے پہلی بار آ رہا ہے۔ اس سے پہلے بنی اسرائیل کے لیے آ رہا تھا، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین، سورہ بقرہ میں، سورہ آل عمران میں، سورہ نساء میں، یہ ساری صورتوں میں بنی اسرائیل کے لیے تھا، اور یہ پہلی دفعہ جو ہے اس نعمت کو اب اللہ تبارک و تعالیٰ پہلی بار ایڈریس کر رہا ہے ٹورڈز مسلمز۔ اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے کہ بار بار ہمیں اپنی نعمتوں کو یاد کیوں کرنا چاہیے، بار بار نعمتوں کو یاد کیوں کرنا چاہیے، بار بار نعمتوں کو یاد کیوں کرنا چاہیے۔ تو سب سے پہلی چیز، اس کے 2 پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1، نعمت دین کے اعتبار سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دین کو مکمل کر دیا۔ اب یہ مکمل دین، کمپلیٹ دین نعمت کیوں ہے، اس کو آپ کو دوسرے ادیان کے کنٹراسٹ میں دیکھنا ہوگا کہ اسلام اور دوسرے ریلیجنز، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ تو ایک کتاب میں ہمیشہ ریکمینڈ کرتا ہوں کہ یہ ضرور پڑھیں، آپ رمضان کے بعد کبھی وقت ملے تو ضرور پڑھیں۔ جرنلسٹ اشوتوش نے لکھی ہے کتاب ہندو راشٹر، اور ہندو راشٹر اس کتاب جب اس نے لکھی ہے تو اس میں ایک باب خاص طور سے یہ ڈالا ہے کہ ہندوؤں کو کیوں یونائٹ نہیں کر سکتے، ایک پلیٹ فارم پہ لا نہیں سکتے، کیونکہ ان کے پاس کوئی دین نہیں ہے، ان کے پاس کوئی لاز نہیں ہے۔ اور سیمیٹک ریلیجنز جو ہیں، اسلام، جوڈائزم، کرسچینٹی، ان کے پاس ایک اسپیسیفک سیٹ آف لاز ہے، اور اسپیشلی اسلام، ان کے پاس ایک یونیفارم کوڈ ہے اکراس دا گلوب، ایک گلوبل کوڈ ہے۔ تو ان کو یونائٹ کرنا بہت آسان ہے، لیکن ہندوؤں کو یونائٹ کرنا امپاسبل ہے، کیونکہ ان کے پاس کوئی لاز نہیں ہے۔ اور اگر ان کو یونائٹ کرنا ہے تو صرف ایک ہی چیز یونائٹ کر سکتی ہے، وہ ہے مسلم کا ڈر، کہ یہ پھر سے ایک بار جو ہے حکومت کریں گے ہم پر، اور وہ دن آنے سے ہم کو روکنا ہے۔ اور یہ جو ڈر ہے، the fear of an imagined enemy, an imagined fear of an imagined enemy، یہ کریٹ کر کے ایک قوم کو اکٹھا کرایا جا رہا ہے۔ اور یہ جو منصوبہ ہے، اس منصوبے کو سمجھنے کے لیے سمجھنا ہوگا کہ ان کو ایک کرنے میں باطل کتنی محنت کر رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے کتنی بڑی نعمت ہم کو دی ہے کہ ہم جو ہے پہلے سے ایک ہیں، ہمارا خدا ایک، ہمارا نبی ایک، ہماری کتاب ایک، ہماری شریعت ایک۔ ہم جو کسی بھی ملک میں جاؤ، سب کے سب چیزیں ایک ہوتی ہے، اور ان کے لیے یہ کتنا مشکل ہے کہ کوئی منصوبہ اگر ان کو کرنا ہو بغیر یونٹی کے یہ کر نہیں سکتے، اور 70 سال سے کوشش کر رہے ہیں، آج تک یہ یونائٹ نہیں ہو پائے ہیں۔ اور اللہ کا کتنا بڑا نعمت اور کتنا بڑا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم کو یہ شریعت عطا کی، جس کے ذریعے ہم ایزیلی یونائٹ ہو سکے، اس کتاب کے ذریعے ہم ایزیلی ایک پلیٹ فارم پہ آ سکے۔ دوسری بات، آج کے دور میں جو سب سے زیادہ انسان ڈپریسڈ ہے، اس سے پہلے کبھی نہیں تھا۔ جتنا اس پینڈیمک میں انسان ڈپریشن کا شکار ہوا ہے، مینٹل النس کا شکار ہوا، اس سے پہلے وہ کبھی نہیں تھا۔ اور اس مینٹل النس کو ڈیل کرنے کے لیے اور اس کا کیور کرنے کے لیے سائیکو تھراپسٹ کہتے ہیں کہ اگر اس کو پاورفلی فائٹ کرنا ہے تو سب سے پہلی چیز یہ کرو کہ جو نعمتیں تم پر
عطا کی گئی ہے اس نعمتوں کو کاؤنٹ کرو. کاؤنٹ یور بلیسنگس, ریممبر یور بلیسنگس. اس سے انسان کے اندر क्षमता پیدا ہوتی ہے مینٹل ڈپریشنز کو فائٹ کرنے کی. اور ہمارا دین کیا کہتا ہے کہ جب انسان اللہ کی نعمت کو یاد کرتا ہے اور اس کا شکر ادا کرتا ہے تو عبادت کرنے میں اس کے اندر ذوق اور شوق پیدا کرتا ہے. اوور ٹو یو فاروق الزمان صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا تھا اور ان میں 12 نقیب مقرر کیے تھے اور ان سے کہا تھا کہ میں تمہارے ساتھ ہوں. اگر تم نے نماز قائم رکھی اور زکوٰۃ دی اور میرے رسولوں کو مانا اور ان کی مدد کی اور اپنے خدا کو اچھا قرض دیتے رہے, یقین رکھو کہ تمہاری برائیاں تم سے زائل کر دوں گا اور تم کو ایسے باغوں میں داخل کروں گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی. مگر اس کے بعد جس نے تم میں سے کفر کی روش اختیار کی تو در حقیقت اس نے سوا اس سبیل گم کر دی. پھر یہ ان کا اپنا عہد کا توڑ ڈالنا تھا جس کی وجہ سے ہم نے ان کو اپنی رحمت سے دور پھینک دیا اور ان کے دل سخت کر دیے. اب ان کا حال یہ ہے کہ الفاظ کا الٹ پھیر کر کے بات کو کہیں سے کہیں لے جاتے ہیں اور جو تعلیم انہیں دی گئی تھی اس کا بڑا حصہ بھول چکے ہیں اور آئے دن تمہیں ان کی کسی نہ کسی خیانت کا پتہ چلتا رہتا ہے. ان میں سے بہت کم لوگ اس عیب سے بچے ہوئے ہیں. بس جب تم اس حال کو پہنچ چکے ہو تو جو شارطیں بھی یہ کریں اور وہ ان سے عین متوقع ہیں, لہٰذا انہیں معاف کرو اور ان کی حرکات سے چشم پوشی کرتے رہو. اللہ ان لوگوں کو پسند کرتا ہے جو احسان کی روش رکھتے ہیں. اسی طرح ہم نے ان لوگوں سے بھی پختہ عہد لیا تھا جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں, مگر ان کو بھی جو سبق یاد کرایا گیا تھا اس کا ایک بڑا حصہ انہوں نے فراموش کر دیا. آخرکار ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کی دشمنی اور آپس کے بغض و عناد کا بیج بو دیا اور ضرور ایک وقت آئے گا جب اللہ انہیں بتائے گا کہ وہ دنیا میں کیا بناتے رہے ہیں. اے اہل کتاب, ہمارا رسول تمہارے پاس آ گیا ہے جو کتاب الہی کی بہت سی ان باتوں کو تمہارے سامنے کھول رہا ہے جن پر تم پردہ ڈالا کرتے تھے اور بہت سی باتوں سے درگزر بھی کر جاتا ہے. تمہارے پاس اللہ کی طرف سے روشنی آ گئی ہے اور ایک ایسی حقنما کتاب جس کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو جو اس کی رضا کے طالب ہیں سلامتی کے طریقے بتاتا ہے اور اپنے اذن سے ان کا اندھیروں سے نکال کر اجالے کی طرف لاتا ہے اور راہ راست کی طرف ان کی رہنمائی کرتا ہے. یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ مسیح ابن مریم ہی خدا ہے. اے نبی, ان سے کہو کہ اگر خدا مسیح ابن مریم کو اور اس کے ماں تمام زمین والوں کو ہلاک کر دینا چاہے تو کس کی مجال ہے کہ اس کے اس ارادے سے باز رکھ سکے. اللہ تو زمین اور آسمانوں کا اور ان سب چیزوں کا مالک ہے جو زمین اور آسمانوں کے درمیان پائی جاتی ہیں. جو کچھ چاہتا ہے پیدا کرتا ہے, اس کی قدرت ہر چیز پر حاوی ہے. یہود اور نصارہ کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بیٹے اور اس کے چہیتے ہیں. ان سے پوچھو پھر وہ تمہارے گناہوں پر تمہیں سزا کیوں دیتا ہے؟ در حقیقت بھی ویسے ہی انسان ہو جیسے اور انسان خدا نے پیدا کیے ہیں. وہ جسے چاہتا ہے معاف کرتا ہے اور جسے چاہتا ہے سزا دیتا ہے. زمین اور آسمان اور ان کی ساری موجودات اسی کی ملک ہیں اور اسی کی طرف سب کو جانا ہے. اے اہل کتاب, ہمارا یہ رسول ایسے وقت تمہارے پاس آیا ہے اور دین کی واضح تعلیم تمہیں دے رہا ہے جبکہ رسولوں کی آمد کا سلسلہ ایک مدت سے بند تھا تاکہ تم یہ نہ کہہ سکو کہ ہمارے پاس کوئی بشارت دینے والا اور ڈرانے والا نہیں آیا. سو دیکھو اب وہ بشارت دینے اور ڈرانے والا آ گیا اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے. جناب عرفات صاحب تشریح. اگلا رکو بھی فاروق الزمان صاحب. جی, یاد کرو جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا تھا کہ اے میری قوم کے لوگوں, اللہ کی اس نعمت کا خیال کرو جو اس نے تمہیں عطا کی تھی. اس نے تم میں سے نبی پیدا کیے, تم کو فرما روا بنایا اور تم کو وہ کچھ دیا جو دنیا میں کسی کو نہ دیا تھا. اے برادران قوم, اس مقدس سرزمین میں داخل ہو جاؤ جو اللہ نے تمہارے لکھ دی ہے. پیچھے نہ ہٹو ورنہ ناکام و نامراد پلٹو گے. انہوں نے جواب دیا, اے موسیٰ, وہاں تو بڑے زبردست لوگ رہتے ہیں, ہم وہاں ہرگز نہ جائیں گے جب تک کہ وہ وہاں سے نکل نہ جائیں. ہاں اگر وہ نکل گئے تو ہم داخل ہونے کے لیے تیار ہیں. ان ڈرنے والوں میں 2 شخص ایسے بھی تھے جن کو اللہ نے اپنی نعمت سے نوازا تھا. انہوں نے کہا کہ ان جباروں کے مقابلے میں دروازے کے اندر گھس جاؤ. جب اندر پہنچ جاؤ گے تو تم ہی غالب رہو گے. اللہ پر بھروسہ رکھو اگر تم مومن ہو. لیکن انہوں نے پھر یہی کہا, اے موسیٰ, ہم تو وہاں کبھی نہ جائیں گے جب تک کہ وہاں وہ موجود ہیں. بس تم اور تمہارا رب دونوں جاؤ اور لڑو, ہم یہاں بیٹھے ہیں. اس پر موسیٰ نے کہا, اے میرے رب, میرے اختیار میں کوئی نہیں مگر یہ میری اپنی ذات یا میرا بھائی, بس تو ہمیں ان نافرمان لوگوں سے الگ کر دے. اللہ نے جواب دیا, اچھا وہ ملک 40 سال تک ان پر حرام ہے. یہ زمین میں مارے مارے پھریں گے. ان نافرمانوں کی حالت پر ہرگز ترس نہ کھاؤ. جناب عرفات صاحب.
اس آیت میں بنی اسرائیل کا ایک قصہ، سورہ 2 رکوع میں بنی اسرائیل کا قصہ بیان کیا ہے، جہاں پر بنی اسرائیل کو ان کے نبی موسیٰ علیہ السلام نے حکم دیا کہ آپ یروشلم میں داخل ہو جائیے اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو فتح سے نوازے گا۔ تو بنی اسرائیل کا طرز عمل یہ تھا کہ وہ ہرگز جو ہے اس باب میں داخل ہونے سے منع کر دی، اور یہ کہہ دیا کہ تم اے موسیٰ، تم اور تمہارا رب جاؤ، لڑو، قتال کرو، ہم یہاں بیٹھے ہیں۔ تو اس میں ایک اہم نصیحت اور لیسن ہمارے لیے یہ ہے کہ دو ایمان والے ایسے تھے جس نے یہ بات کہی کہ بس آپ داخل ہو جاؤ اور فتح مل جائے گی، یعنی اتنا کیٹیگوریکلی اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایڈریس کیا ہے کہ بنی اسرائیل کو صرف کچھ سٹیپس آگے بڑھنا تھا، وکٹری واز سرٹن، صرف کچھ سٹیپس ہی آگے بڑھنا تھا، کچھ قدم آگے بڑھانا تھا، اللہ کی مدد آ کے رہتی، اللہ نے جیت گارنٹی کی تھی، لیکن انہوں نے اللہ کی بات، اللہ کے رسول کی بات اور وہ دو شخص جو اللہ سے ڈرتے تھے ان کی بات کو نہ مانا۔ ہمارے لیے نصیحت یہ ہے کہ کئی بار ہم دین کے راستے میں چلنے کے وقت سوچتے ہم یہ کریں یا نہ کریں، قرآن سیکھے یا نہ کرے، سمجھے یا نہ سمجھے، آگے بڑھے اس کام میں یا نہ آگے بڑھے۔ تو جب دین کے کام میں جب کوئی دو رائے ہو، بڑھے یا نہ بڑھے، جب آپ کنفیوزڈ ہو، تو سب سے پہلی چیز یہ کرنا کہ بغیر سوچے ٹیک دیٹ اسٹیپ، جسٹ ڈو دیٹ، جسٹ ٹیک دیٹ ایڈیشنل اسٹیپ، اللہ کی مدد تم پر آ کے رہے گی۔ یہ نصیحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں یہاں دی ہے۔ اور اس سے پہلے والے رکوع میں جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک دوسرے کا تعاون کرو نیکیوں میں اور ایک دوسرے کا تعاون مت کرو برائیوں میں، تو یہ چیز بڑی اہم ہے کہ ہم جب آگے بڑھتے ہیں تو ہمارا کام ہے ایز اے ٹیم کہ ایک دوسرے کو تعاون کرے، ایک دوسرے کو انکریج کرے کہ وہ بھی آگے بڑھے۔ کہ کوئی دین کا کام کر رہا ہے، اکثر دیکھا گیا ہمارے کمیونٹی میں، جب وہ اکیلا کرتا ہے تو بہت اچھا کرتا ہے، لیکن ٹیم میں آتا ہے تو وہ کچھ نہیں کر پاتا ہے، وہ کچھ کرنا چاہتا نہیں ہے۔ تو ٹیم میں کام کرنے کا بڑا 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 ثواب ہے، ایک جماعت کی شکل میں کام کرنے کا بہت بڑا ثواب ہے، اور ایک چھوٹا سا کام بھی جو ہے اس میں بہت میگنیفائی ہو جاتا ہے۔ بس ایک چھوٹا سا سٹیپ لے لیجئے اور اللہ کی طرف سے مدد جو ہے وہ پکی کے پکی ہے، یہ اللہ نے گارنٹی دی ہے۔ فاروق زمان صاحب جی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اور ذرا انہیں آدم کے دو بیٹوں کا قصہ بھی بے کم و کہا سنا دو۔ جب ان دونوں نے قربانی کی تو ان میں سے ایک کی قربانی قبول کی گئی اور دوسرے کی نہ کی گئی۔ اس نے کہا میں تجھے میں مار ڈالوں گا۔ اس نے جواب دیا کہ اللہ تو متقیوں ہی کی نظریں قبول کرتا ہے، اگر تو مجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ اٹھائے گا تو میں تجھے قتل کرنے کے لیے ہاتھ نہ اٹھاؤں گا۔ میں اللہ رب العالمین سے ڈرتا ہوں، میں چاہتا ہوں کہ میرا اپنا گناہ تو سمیٹ ہی لے، میں چاہتا ہوں کہ میرا اور اپنا گناہ تو ہی سمیٹ لے اور دوزخی بن کر رہے۔ ظالموں کے ظلم کا یہی ٹھیک بدلہ ہے۔ آخرکار اس کے نفس نے اپنے بھائی کا قتل اس کے لیے آسان کر دیا اور وہ اسے مار کر ان لوگوں میں شامل ہو گیا جو نقصان اٹھانے والے ہیں۔ پھر اللہ نے ایک کوا بھیجا جو زمین کھودنے لگا کہ اسے بتائے کہ اپنے بھائی کی لاش کیسے چھپائے۔ یہ دیکھ کر وہ بولا افسوس مجھ پر، میں اس کوے جیسا بھی نہ ہو سکا کہ اپنے بھائی کو لاش کو چھپانے کی تدبیر نکال لیتا۔ اس کے بعد وہ اپنے کیے پر بہت پچھتایا۔ اسی وجہ سے بنی اسرائیل پر ہم نے یہ فرمان لکھ دیا تھا کہ جس نے کسی انسان کو خون کے بدلے یا زمین میں فساد پھیلانے کے سوا کسی اور وجہ سے قتل کیا، اس نے گویا تمام انسانوں کو قتل کر دیا، اور جس نے کسی کو زندگی بخشی اس نے گویا تمام انسانوں کو زندگی بخش دی۔ مگر ان کا حال یہ ہے کہ ہمارے رسول پے در پے ان کے پاس کھلی کھلی ہدایت لے کر آئے، پھر بھی ان میں بکثرت لوگ زمین میں زیادتیاں کرنے والے ہیں۔ جو لوگ اللہ اور اس کے رسول سے لڑتے ہیں اور زمین میں اس لیے تگ و دو کرتے پھرتے ہیں کہ فساد برپا کریں، ان کی سزا یہ ہے کہ قتل کیے جائیں یا سولی پر چڑھائے جائیں، یا ان کے ہاتھ اور پاؤں مخالف سمتوں سے کاٹ ڈالے جائیں، یا وہ جلا وطن کر دیے جائیں۔ یہ ذلت و رسوائی تو ان کے لیے دنیا میں ہے، آخرت میں ان کے لیے اس سے بڑی سزا ہے۔ مگر جو لوگ توبہ کر لیں قبل اس کے کہ تم ان پر قابو پاؤ، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ اللہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ جناب عرفات صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس آیت میں جو ہے سب سے اہم اور امپورٹنٹ آیت جو ہے وہ آیت نمبر 32 ہے۔ حابل اور قابل کے قصے کے بعد جو اس کا مغز ہے، جو اس کا لیسن ہے کہ کسی انسان کا قتل کرنا
یعنی تمام انسانیت کا قتل کرنا، اور کسی انسان کی جان بچانا مطلب تمام انسانیت کی جان بچانا ہے۔ تو یہ آیت کو اکثر جو ہے وہ مفسرین، علماء اور پبلک ڈبیٹس میں یہ آیت کو کوٹ کرتے ہیں، اور یہ دلیل دی جاتی ہے اس چیز کے لیے کہ قرآن جو ہے انسان کی جان کی کتنی 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 اہمیت رکھتا ہے، اور یہ بات حق ہے کہ قرآن میں انسان کے جان کی اتنی اہمیت ہے کہ ایک انسان کی جان بچانا مانے تمام انسانیت کی جان بچانا، اور ایک انسان کا قتل کرنا مانے تمام انسانیت کا قتل کرنا ہے۔ اکثر آج یہ سٹیٹمنٹس بہت 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 کامنلی آپ مین اسٹریم میڈیا پہ سنتے ہوگے، جہاں پر اسلام کو جو ہے ایک وائلنٹ ریلیجن کے طور پہ اور مسلمز کو وائلنٹ اور ایکسٹریمسٹ کے طور پہ پریزنٹ کیا جاتا ہے ایز این آرگیومنٹ، ایز اے ریٹرک آرگیومنٹ، کہ ایوری مسلم از ناٹ اے ٹیررسٹ بٹ ایوری ٹیررسٹ از اے مسلم۔ Every Muslim is not a terrorist, but every terrorist is a Muslim۔ اس کا جواب جو ہے وہ اس آیت میں ہے کہ جو اس آیت کو ماننے والا وہ کبھی دہشت گرد نہیں ہو سکتا۔ اور اس کی تفسیر میں ہم عربی میں ایک پروورب ہے کہ الفضل ما شہد بہ الاعداء، کہ اصل فضیلت اس چیز کی ہوتی ہے کہ اس کا دشمن بھی اس کی گواہی دے۔ تو اس آیت کی تشریح میں ایک کتاب لکھی گئی ہے، وہ بھی غیر مسلم ایک کرسچن نن نے لکھی ہے، اور اس کا نام ہے کیرن آرمسٹرانگ۔ اس نے کتاب لکھی ہے فیلڈز آف بلڈ۔ اس کتاب میں تمام چیزیں بتائی گئی کہ کس طرح سے اسلام کی کو جو ہے تعلیمات کو کبھی بھی تاریخ میں دہشت گردی کے لیے استعمال نہیں کیا گیا۔ سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو پولیٹیکل سچویشن ہے وہ ذمہ دار رہی ہے لوگوں کے ایکسٹریمسٹ بننے کی۔ تو when secularism is aggressive, it gives rise to religious extremism۔ جب سیکولرزم جو ہے وہ جبری شکل اختیار کرتا ہے تو اس کا طرز عمل لوگوں میں یہ ہوتا ہے کہ لوگ اس کو اپوز کرنے کے لیے ایکسٹریمسٹ بنتے ہیں۔ Religion by itself does not make any individual extremist۔ فاروق زمان سے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ سے ڈرو اور اس کی جناب میں باریابی کا ذریعہ تلاش کرو، اس کی راہ میں جدوجہد کرو، شاید کہ تمہیں کامیابی نصیب ہو جائے۔ خوب جان لو کہ جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا ہے، اگر ان کے قبضے میں ساری زمین کی دولت ہو اور اتنی ہی، اور اس کے ساتھ اور وہ چاہیں کہ اسے فدیہ میں دے کر اتنی ہی، اور اس کے ساتھ وہ چاہیں کہ اس میں اسے فدیہ میں دے کر روز قیامت کے عذاب سے بچ جائیں، تب بھی وہ ان سے قبول نہ کی جائے گی اور انہیں دردناک سزا مل کر رہے گی۔ وہ چاہیں گے کہ دوزخ کی آگ سے نکل جائیں مگر نہ نکل سکیں گے، اور انہیں قائم رہنے والا عذاب دیا جائے گا۔ اور چور خواہ عورت ہو یا مرد، دونوں کے ہاتھ کاٹ دو، یہ ان کی کمائی کا بدلہ ہے، اور اللہ کی طرف سے عبرتناک سزا۔ اللہ کی قدرت سب پر غالب ہے اور وہ دانا و بینا ہے۔ پھر جو ظلم کرنے کے بعد توبہ کرے اور اپنی اصلاح کر لے تو اللہ کی نظر عنایت پھر اس پر مائل ہو جائے گی۔ اللہ بہت درگزر کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ کیا تم جانتے نہیں ہو کہ اللہ زمین اور آسمان کی سلطنت کا مالک ہے؟ جسے چاہے سزا دے اور جسے چاہے معاف کر دے، وہ ہر چیز کا اختیار رکھتا ہے۔ اے پیغمبر، تمہارے لیے باعث رنج نہ ہو وہ لوگ جو کفر کی راہ میں بڑی تیزگانی دکھا رہے ہیں، خواہ وہ ان میں سے ہوں جو منہ سے کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے مگر دل ان کے ایمان نہیں لائے، یا ان میں سے ہوں جو یہودی بن گئے ہیں جن کا حال یہ ہے کہ جھوٹ کے لیے کان لگاتے ہیں اور دوسرے لوگوں کی خاطر جو تمہارے پاس کبھی نہیں آئے سن گن لیتے پھرتے ہیں۔ کتاب اللہ کے الفاظ سے ان کے صحیح محل متعین ہونے کے باوجود اصل معنی سے پھیرتے ہیں، اور لوگوں سے کہتے ہیں اگر تمہیں یہ حکم دیا جائے تو مانو، نہیں تو نہ مانو۔ جسے اللہ ہی نے فتنے میں ڈالنے کا ارادہ کر لیا ہو اس کو اللہ کی گرفت سے بچانے کے لیے تم کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے دلوں کو اللہ نے پاک کرنا نہ چاہا، ان کے لیے دنیا میں رسوائی ہے اور آخرت میں سخت سزا۔ یہ جھوٹ سننے والے اور حرام کے مال کھانے والے ہیں، لہٰذا اگر تمہارے پاس اپنے مقدمات لے کر آئیں تو تمہیں اختیار دیا جاتا ہے کہ چاہو ان کا فیصلہ کرو ورنہ انکار کر دو تو یہ تمہارا کچھ بگاڑ نہیں سکتے،
اور فیصلہ کرو تو پھر ٹھیک ٹھیک انصاف کے ساتھ کرو کہ اللہ انصاف کرنے والوں کو پسند کرتا ہے۔ اور یہ تمہیں کیسے حکم بناتے ہیں کہ جب ان کے پاس تورات موجود ہے جس میں اللہ کا حکم لکھا ہوا ہے، اور پھر یہ اس سے منہ موڑ رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ یہ لوگ ایمان ہی نہیں رکھتے۔ جناب عرفات صاحب۔ اس رکوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رکوع میں جو ہے واپس سے جو بات آئی گئی ہے وہ جو ہے وہ چوری کے تعلق سے آئی گئی ہے، اور شریعت کے جو سخت قوانین ہیں کہ چاہے مرد ہو یا عورت ہو تو اس کے ہاتھ کاٹ دیے جائیں۔ تو یہ اور جو آگے آئے آیتیں واپس سے قصاص کی کہ آنکھ کے بدلے آنکھ، کان کے بدلے کان، ہاتھ کے بدلے ہاتھ۔ تو یہ سخت قوانین جو آئے ہیں شریعت میں، اس کی مقصد کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے؟ تو شریعت کے آبجیکٹیوز کو سب سے پہلے سمجھنا ضروری ہے۔ اگر شریعت کے آبجیکٹیوز کو انسان سمجھے گا تو اس کے پیچھے یہ سارے مقاصد کے یہ سارے جو ریگولیشنز ہیں اس کی حکمت کو وہ سمجھ پائے گا۔ تو شریعت کے چند آبجیکٹیوز ہیں، تو میں 4 میجر آبجیکٹیوز آپ کے سامنے پیش کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے شریعت چاہتی ہے کہ حسب اور نسب کی حفاظت ہمیشہ رہے، حسب نسب کی حفاظت ہمیشہ رہے، پروٹیکشن آف پروجنیز۔ تو اس کے لیے شریعت نے زنا کو حرام کر دیا۔ آبجیکٹیو نمبر 2، شریعت چاہتی ہے جان کی ہمیشہ حفاظت رہے، اس لیے شریعت نے قتل کو حرام کر دیا، وہ بھی اس سورہ میں آیا ہے، سورہ مائدہ میں۔ شریعت چاہتی ہے کہ مال کی حفاظت رہے، تو جب مال کی حفاظت کرے ہے تو اس لیے شریعت نے چوری کو حرام کر دیا۔ اور آگے آیت نمبر 90 میں آئے گا کہ شریعت کے مقاصد میں سے ایک مقصد یہ بھی ہے کہ شریعت چاہتی ہے کہ عقل کی حفاظت رہے، عقل محفوظ رہے انسان کی، اور اس لیے شریعت نے شراب کو بھی حرام کر دیا۔ تو یہ 4 مقاصد ہے شریعت کے۔ جب یہ مقاصد کو انسان سمجھیں گے تو سمجھ میں آئے گا کہ یہ دایاں جو پیروں کو اور ہاتھ کو کاٹنے کا حکم اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیوں دیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے مثال بھی دی ہے، بہترین اس میں اللہ کے رسول ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ جب بھی کوئی قصاص کا معاملہ اللہ کے رسول کے پاس پیش آتا تو اللہ کے رسول سب سے پہلے یہ نصیحت کرتے کہ معاف کر دو۔ اگر معاف نہیں ہوتا تو قصاص کا معاملہ آتا تو سب سے پہلے اللہ کے رسول قصاص کے معاملے میں معاف کرنے کی تلقین دیتے۔ تو دیکھیں کتنا خوبصورت ہے ہمارا دین کہ سب سے پہلے قصاص میں بھی تلقین کرتا ہے معاف کر دیں، لیکن جس پر ظلم ہوا ہے، جو کلیم کر رہا ہے قصاص، اگر وہ معاف نہ کرنا چاہے تو قصاص کے قانون اپلائی کیے جا سکتے ہیں۔ اور ٹو یو فاروق سماج۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم نے تورات نازل کی جس میں ہدایت اور روشنی تھی، سارے نبی جو مسلم تھے اسی کے مطابق ان یہودیوں کے معاملات کا فیصلہ کرتے تھے، اور اسی طرح ربانی اور احبار بھی اسی پر فیصلے کے مدار رکھتے تھے، کیونکہ انہیں کتاب اللہ کی حفاظت کا ذمہ دار بنایا گیا تھا اور وہ اس پر گواہ تھے۔ بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو، بس اے گروہ یہود تم لوگوں سے نہ ڈرو بلکہ مجھ سے ڈرو، اور میری آیات کو ذرا ذرا سے معاوضہ لے کر بیچنا چھوڑ دو۔ جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون مطابق فیصلے نہ کریں وہی کافر ہیں۔ اور آج میں ہم نے یہودیوں پر یہ حکم لکھ دیا تھا کہ جان کے بدلے جان، آنکھ کے بدلے آنکھ، ناک کے بدلے ناک، کان کے بدلے کان، دانت کے بدلے دانت، اور تمام زخموں کے لیے برابر کا بدلہ ہے۔ پھر جو قصاص کا صدقہ کر دے تو وہ اس کے لیے کفارہ ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی ظالم ہے۔ پھر ہم نے ان پیغمبروں کے بعد مریم کے بیٹے عیسیٰ علیہ السلام کو بھیجا، تورات میں سے جو کچھ اس کے سامنے موجود تھا وہ اس کی تصدیق کرنے والا تھا، اور ہم نے اس کو انجیل عطا کی جس میں رہنمائی اور روشنی تھی، اور وہ بھی تورات میں سے جو کچھ اس وقت موجود تھا اس کی تصدیق کرنے والی تھی، اور خدا ترس لوگوں کے لیے سراسر ہدایت اور نصیحت تھی۔ ہمارا حکم تھا کہ اہل انجیل اس قانون کے مطابق فیصلہ کریں جو اللہ نے اس میں نازل کیا ہے، اور جو لوگ اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق فیصلہ نہ کریں وہی فاسق ہیں۔ پھر اے نبی ہم نے تمہاری طرف ایک کتاب بھیجی جو حق لے کر آئی، اور الکتاب میں سے جو کچھ اس کے آگے موجود ہے اس کی تصدیق کرنے والی ہے، اور اس کے محافظ و نگہبان ہے، جو لہذا تم خدا کے نازل کردہ قانون کے مطابق لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو، اور جو حق تمہارے پاس آیا ہے اسے منہ موڑ کر ان کے خواہشات کی پیروی نہ کرو۔
ہم نے تم انسانوں میں سے ہر ایک کے لیے ایک شریعت اور ایک راہ عمل مقرر کی، اگرچہ تمہارا خدا چاہتا تو تم سب کو ایک امت بنا سکتا تھا، لیکن اس نے یہ اس لیے کیا کہ جو کچھ اس نے تم لوگوں کو دیا ہے اس میں تمہاری آزمائش کرے، لہذا بھلائیوں میں ایک دوسرے سے سبقت لے جانے کی کوشش کرو، آخرکار تو سب کو خدا کی طرف پلٹ کر جانا ہے، پھر وہ تمہیں اصل حقیقت بتا دے گا جس میں تم اختلاف کرتے رہے ہو۔ بس اے نبی، تم اللہ کے نازل کردہ قانون کے مطابق ان لوگوں کے معاملات کا فیصلہ کرو اور ان کی خواہشات کی پیروی نہ کرو، ہوشیار رہو کہ یہ لوگ تم کو فتنہ میں ڈال کر اس ہدایت سے ذرہ برابر منحرف نہ کرنے پائیں، اور جو خدا نے تمہاری طرف نازل کی ہے پھر اگر یہ اس سے منہ موڑیں تو جان لو کہ اللہ نے ان کے بعض گناہوں کی پاداش میں ان کو مبتلا مصیبت کرنے کا ارادہ ہی کر لیا ہے، اور یہ حقیقت ہے کہ ان لوگوں میں سے اکثر فاسق ہیں۔ اگر یہ خدا کے قانون سے منہ موڑتے ہیں تو کیا پھر جاہلیت کا فیصلہ چاہتے ہیں؟ حالانکہ جو لوگ اللہ پر یقین رکھتے ہیں ان کے نزدیک اللہ سے بہتر فیصلہ کرنے والا اور کون ہو سکتا ہے؟ جناب عرفات صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بس ایک بہت ہی اہم قول اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو اس رکوع میں 2 سے 3 مرتبہ آیا، فَمَن لَّمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ، کہ وہ لوگ جو فیصلہ کریں لیکن وہ قرآن یا جو اللہ نے نازل کیا ہے اس کتاب کے علاوہ کسی اور شے کے ذریعے فیصلہ کریں تو وہ کافر ہیں۔ تو اس تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو لوگ اللہ کے علاوہ کسی اور کتاب، اللہ کی کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے لوگوں کے درمیان فیصلہ کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں فقر و فاقہ نافذ کر دیتا ہے، اور اس قوم کے امام، اگر اس قوم کے امام اللہ کی نازل کردہ کتاب کے علاوہ کسی اور کتاب کے ذریعے فیصلے کرتے ہوں تو اللہ تعالیٰ اس قوم کے اماموں کو آپس میں منتشر کر دیتا ہے اور ان کو آپس میں لڑاتا ہے۔ تو یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سخت وعید ہے کہ ہمیں اپنی زندگی کے سارے مسائل حل کرنے ہیں قرآن اور سنت کی روشنی میں۔ ہمیں اپنی زندگی کے ہر ایک مسائل، ہر کاروبار، ہر چیز کو شروع کرنے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے پوچھنا چاہیے، کیا اللہ کے رسول نے ہمیں کی رہنمائی اس موقع میں کیا دی؟ کیا قرآن نے ہمیں اس موقع پر رہنمائی دی ہے؟ تو آج کے مسائل بڑے 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 کمپلیکیٹڈ بھی ہیں، اور بہت انسان اکثر انسینسٹیو ہو جاتا ہے، اس کو لگتا ہے کہ اس پر رہنمائی لینے کی ضرورت کیا ہے، کیا ضرورت ہے؟ اگر کیش بیک کے مسائل پر ہم پوچھیں، کیش بیک کے تعلق سے قرآن میں اور احادیث میں ہمیں علماء نے کیا استنباط کیا ہے کہ مسلمان کیا کیش بیک لے سکتا ہے؟ تو ایک چھوٹا سا مسائل میں نے آپ کے سامنے رکھا ہوں کہ آپ نے کوئی پیمنٹ کہیں کی اور اس کے بدلے کیش بیک آپ کو مل گیا، تو یہ کیش بیک کے کیا رولنگز ہیں؟ تو ایک چھوٹے سے مسائل کے بھی رولنگز ہمارے سامنے ہیں، ویسے ہر ایک چیز کے مسائل کے حل ہمارے سامنے شریعت نے دیے ہیں، اور جب ہم اپنی شریعت کے حل قرآن اور سنت کی روشنی میں نہیں کریں گے تو جو آج حالات ہمیں نظر آ رہے ہیں یہ حالات بدلنے والے نہیں ہیں۔ اس امت کا رینیسانس تبھی ہو سکتا ہے جب ہم واپس اپنے زندگی کے حل، اپنے لائف کے سلوشنز، وی گو بیک ٹو دا قرآن اینڈ سنت۔ اوور ٹو یو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جی، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، یہودیوں اور عیسائیوں کو اپنا رفیق نہ بناؤ، یہ آپس ہی میں ایک دوسرے کے رفیق ہیں، اگر تم میں سے کوئی ان کا اپنا رفیق بناتا ہے تو اس کا شمار بھی انہی میں سے ہے، یقیناً اللہ ظالموں کو اپنی رہنمائی سے محروم کر دیتا ہے۔ تم دیکھتے ہو کہ جن کے دلوں میں نفاق کی بیماری ہے وہ انہی میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں، کہتے ہیں ہمیں ڈر لگتا ہے کہ کہیں ہم کسی مصیبت کے چکر میں نہ پھنس جائیں، مگر بعید نہیں کہ اللہ جب تمہیں فیصلہ کن فتح بخشے گا یا اپنی طرف سے کوئی اور بات ظاہر کرے گا تو یہ لوگ اپنے اس نفاق پر جسے دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں نادم ہوں گے، اور اس وقت اہل ایمان کہیں گے کیا یہ وہی لوگ ہیں جو اللہ کے نام پر کڑی کڑی قسمیں کھا کر یقین دلاتے تھے کہ ہم تمہارے ساتھ ہیں؟ ان کے سب اعمال ضائع ہو گئے اور آخرکار یہ ناکام و نامراد ہو کر رہے۔
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم میں سے کوئی اپنے دین سے پھرتا ہے تو پھر جائے، اللہ اور بہت سے ایسے لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کو محبوب ہوں گے اور اللہ ان کو محبوب ہوگا، جو مومنوں پر نرم اور کفار پر سخت ہوں گے، تو اللہ کی راہ میں جدوجہد کریں گے اور کسی لیے ملامت کرنے والے کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ یہ اللہ کا فضل ہے، جسے چاہتا عطا کرتا ہے۔ اللہ وسیع ذرائع کا مالک ہے اور سب کچھ جانتا ہے۔ تمہارے رفیق کو در حقیقت وہ صرف اللہ اور اس کے رسول اور وہ اہل ایمان ہیں جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے آگے جھکنے والے ہیں، اور جو اللہ اور اس کے رسول اور اہل ایمان کو اپنا رفیق بنا لے، اسے معلوم ہو کہ اللہ ہی کی جماعت غالب رہنے والی ہے۔ جناب عرفات صاحب۔ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو حکم دیا ہے کہ اگر ہم نے اپنا کام نہیں کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے عوض میں کسی اور کو کھڑا کر دے۔ اگر ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیے، نیکی کی طرف بلانا اور برائی سے روکنا، یہ کام چھوڑ دیے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ریپلیس کر کے ایک نئی قوم پیدا کرے گا جو یہ کام کرتی ہو اور اللہ کی راہ میں وہ جہاد کرتی ہو اور ملامت کرنے والوں کی ملامت سے ڈرتی نہ ہو۔ تو یہ لومۃ لائم، یہ ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈرتی۔ جو لوگ ڈسکریج کرتے ہیں، ارے کیوں کر رہے ہو، یہ کیوں کر رہے ہو، ماحول صحیح نہیں ہے، بات صحیح نہیں ہے، یہ سب باتیں آج نہ کرو، ایسی ملامت کرنے والوں کی ملامت سے نہ ڈریں گے۔ اگر اہل ایمان نے، اگر امت مسلمہ نے، اگر ہم لوگوں نے بطور وہ فرض نہیں ادا کیا تو we will be replaced۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اب یہ بات آ رہی ہے ایک دم کیٹیگوریکلی کہ اہل ایمان کو اللہ نے نصیحت کی کہ یہود اور نصارہ کو دوست نہ بنائے۔ اب یہاں سے وہ ٹاپک شروع ہوتا ہے کہ ان کو دوست نہ بنائے، اور آگے رکوع میں الگ الگ ایسپیکٹس میں اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بات کہیں گے کہ اللہ تمہیں نصیحت کر رہا ہے ان کو دوست نہ بناؤ نہ بناؤ نہ بناؤ۔ یہاں پہ دوست نہ بنانے کی بات کر رہا ہے، اور کچھ رکوع پہلے اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو اجازت دی کہ اہل کتاب کی گھر کی لڑکیوں سے نکاح کر سکتے ہو بشرطے کہ وہ محسنات ہو، مومنات ہو۔ تو ادھر نکاح کا جو ہے وہ نصیحت بھی ہے، اور یہاں پر ایک طرف جو ہے ان سے دوستی نہ رکھنے کی بھی بات ہے۔ تو یہ دونوں میں بیلنس کیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں جو لفظ استعمال کیا ہے وہ جو کہ یہودیوں کو دوست نہ بنو، لفظ ہے ولی۔ تو ولی وہ ہوتا ہے کہ جو ایک قسم کا پروٹیکٹر ہوتا ہے۔ تو نکاح میں جب دیتے ہیں نا لڑکی، تو لڑکی کا ولی ہوتا ہے، باپ ہوتا ہے، کیونکہ اس کی کفالت لیتا ہے، اس کا پروٹیکٹر ہوتا ہے وہ۔ تو ایسی دوستی اہل کتاب سے بالکل اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمائی ہے، جہاں پر آپ اپنے آپ کو پورا سبمٹ کر کے وہاں پر ان کے سامنے ان کی پروٹیکشن میں آ جاؤ۔ تو ان کی پروٹیکشن میں آنے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے منع فرمایا ہے۔ ہاں تم ان سے دوستی رکھ سکتے ہو، ان سے بزنس ریلیشن شپ رکھ سکتے ہو، ان کے گھر کی جو لڑکیاں ہیں ان سے نکاح کر سکتے ہو، بشرط یہ ہے کہ وہ مومنات اور محسنات ہو۔ تو یہ ہے ڈسٹنکشن بٹوین کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کو اپنا ولی نہ بناؤ، کہ ان سے کوئی پروٹیکشن حاصل نہ کرو، وہ کبھی تمہارے خیر خواہ تمہارے دین میں نہیں ہو سکتے۔ جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے پیش رو اہل کتاب میں سے جن لوگوں نے تمہارے دین کو مذاق اور تفریح کا سامان بنا لیا ہے، انہیں اور دوسرے کافروں کو اپنا دوست رفیق نہ بناؤ۔ اللہ سے ڈرو اگر تم مومن ہو۔ جب تم نماز کے لیے منادی کرتے ہو تو وہ اس کا مذاق اڑاتے ہیں اور اس سے کھیلتے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ عقل نہیں رکھتے۔ ان سے کہو اے اہل کتاب، تم جس بات پر ہم سے بگڑے ہوئے ہو وہ اس کے سوا اور کیا ہے کہ ہم اللہ پر، اس کے دین، اس کی تعلیم پر ایمان لے آئے ہیں جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے اور ہم سے پہلے بھی نازل ہوئی تھی، اور تم میں سے اکثر لوگ فاسق ہیں۔ پھر کہو کیا میں ان لوگوں کی نشاندہی کر دوں جن کا انجام خدا کے ہاں فاسقوں کے انجام سے بدتر ہے؟ وہ جن پر خدا نے لعنت کی، جن پر اس کا غضب ٹوٹا، جن سے میں سے بندر اور سور بنائے گئے، جنہوں نے طاغوت کی بندگی کی، ان کا درجہ اور بھی زیادہ برا ہے اور وہ سواء السبیل سے بہت زیادہ بھٹکے ہوئے ہیں۔ جب یہ تم لوگوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم ایمان لائے، حالانکہ کفر لیے ہوئے آئے تھے اور کفر لیے ہوئے ہی واپس ہو گئے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو کچھ یہ دلوں میں چھپائے ہوئے ہیں۔ تم دیکھتے ہو کہ ان میں سے بکثرت لوگ گناہ اور ظلم ذاتی کاموں میں دوڑ دھوپ کرتے پھرتے ہیں اور حرام کے مال کھاتے ہیں۔ بہت بری حرکات ہیں جو یہ کر رہے ہیں۔ کیوں ان کے علماء اور مشائخوں نے گناہ پر زبان کھولنے اور حرام کھانے سے نہیں روکتے؟ یقیناً بہت ہی برا کارنامہ زندگی ہے جو وہ تیار کر رہے ہیں۔
یہودی کہتے ہیں کہ اللہ کے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں، باندھے گئے ان کے ہاتھ، اور لعنت پڑے ان پر اس بکواس کے بدولت جو یہ کرتے ہیں۔ اللہ کے ہاتھ تو کشادہ ہیں، اس طرح چاہتا ہے خرچ کرتا ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ جو کلام تمہارے رب کی طرف تم پر نازل ہوا ہے وہ ان میں سے اکثر لوگوں کی سرکشی و باطل پرستی میں الٹے اضافہ کا موجب بن گیا ہے، اور اس کی پاداش میں ہم نے ان کے درمیان قیامت تک کے لیے عداوت اور دشمنی ڈال دی ہے۔ اور جب کبھی یہ جنگ کی آگ بھڑکاتے ہیں اللہ اس کو ٹھنڈا کر دیتا ہے کہ زمین میں فساد پھیلانے کی کوشش کر رہے ہیں، مگر اللہ فساد پر برپا کرنے والوں کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اگر سرکشی کے بجائے یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور خدا ترسی کا روش اختیار کرتے تو ہم ان کی برائیاں ان سے دور کر دیتے اور ان کو نعمت بھری جنتوں میں پہنچاتے۔ کاش انہوں نے تورات اور انجیل اور ان دوسری کتابوں کو قائم کیا ہوتا جو ان کے رب کی طرف سے ان کے پاس بھیجی گئی تھی۔ ایسا کرتے تو ان کے لیے اوپر سے رزق برستا اور نیچے سے ابلتا، اگرچہ ان میں سے کچھ لوگ راست رو بھی ہیں لیکن ان کی اکثریت سخت بد عمل ہے۔ جناب عرفات صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ Only one point in this رکوع، وہ ہے اس رکوع کی آخری آیت، وَلَوْ أَنَّهُمْ أَقَامُوا التَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَمَا أُنزِلَ إِلَيْهِمْ مِنْ رَبِّهِمْ لَأَكَلُوهُ مِنْ فَوْقِهِمْ وَمِنْ تَحْتِ أَرْجُلِهِمْ۔ تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ایڈریس کیا ہے اہل ایمان سے۔ اور سورہ مائدہ کے بارے میں ایک بات بتا دیتا ہوں آپ کو کہ یہ بات نوٹ کر لیجئے کہ اس صورت میں جتنا یا ایھا الذین آمنو ہے، میکسیمم ٹائمز جو جس صورت میں یا ایھا الذین آمنو آیا ہے وہ سورہ مائدہ میں، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ یہاں پر اہل ایمان سے خطاب کر رہا ہے۔ اور جب اللہ تبارک و تعالیٰ بنی اسرائیل کا قصہ بیان کرتا ہے تو اس میں لیسنز ہوتے ہیں اہل ایمان کے لیے۔ اب یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ تھرڈ پرسن میں انڈائریکٹلی ریڈ ان بٹوین دا لائنز کہ اہل ایمان کو کیا نصیحت دینا چاہتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہتا ہے کہ اگر بنی اسرائیل، اگر یہود و نصارہ اگر اپنی کتابوں کو قائم کر دیے ہوتے اپنے دور میں تو ان کے اوپر سے ان پر نعمت نازل ہوتی رہی ہوتی، ان کے نیچے سے ان پر نعمت نازل ہو رہی ہوتی، تو اوپر اور نیچے سے یہ نعمت کا مزہ چکھ رہے ہوتے، اللہ کی نعمت اس دنیا میں جو ہے وہ ان کے لیے کشادہ کر دی گئی ہوتی۔ اور یہ نصیحت ہمارے لیے ہے کہ اگر ہم نے قرآن کو نافذ کیا ہوتا اس زندگی میں، اپنی زندگی میں ہم نے قرآن کو نافذ کیا ہوتا اس دنیا میں، تو اس دنیا میں نعمتوں کا مزہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں دیتا اور آخرت کے دن بھی بھرپور اجر ہمیں عطا فرماتا۔ اس سے یہ پتا چلا فنڈامنٹل تھنگ کہ اس امت کی کامیابی، the success of امت مسلمہ lies in establishing the Quranic values in one's life۔ جب قرآن کے ویلیوز سے ہم اپنی زندگی کو جئیں اور ڈیمانسٹریٹ کر کے دکھائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں کامیابی کا غلبہ عطا فرمائیں گے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا میں اوپر سے نیچے سے آگے سے پیچھے سے ہر جگہ سے اپنی نعمتوں سے ہمیں سرفراز کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اے پیغمبر، جو کچھ تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے وہ لوگوں تک پہنچا دو۔ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو اس کی پیغمبری کا حق ادا نہ کیا۔ اللہ تم کو لوگوں کے شر سے بچانے والا ہے۔ یقین رکھو کہ وہ کافروں کو تمہارے مقابلہ میں کامیابی کی راہ ہرگز نہ دکھائے گا۔ صاف کہہ دو کہ اے اہل کتاب، تم ہرگز کسی اصل پر نہیں ہو جب تک کہ تم تورات اور انجیل اور دوسری کتابوں قائم نہ کرو جو تمہاری طرف تمہارے رب کی طرف سے نازل کی گئی ہیں۔ ضرور ہے کہ یہ فرمان جو تمہارے رب کی طرف سے تم پر نازل کیا گیا ہے ان میں اکثر کی سرکشی اور انکار کو اور زیادہ بڑھا دے گا، مگر انکار کرنے والوں کے حال پر کچھ افسوس نہ کرو۔ یقین جانو کہ یہاں اجارہ کسی کا بھی نہیں ہے، مسلمان ہو یا یہودی، صابی ہو یا عیسائی، جو بھی اللہ اور روز آخر پر ایمان لائے گا اور نیک عمل کرے گا بے شک اس کے لیے نہ کسی خوف کا مقام ہے نہ رنج کا۔ ہم نے بنی اسرائیل سے پختہ عہد لیا اور ان کی طرف بہت سے رسول بھیجے، مگر جب کبھی ان کے پاس کوئی رسول ان کی خواہشات نفس کے خلاف کچھ لے کر آیا تو کسی کو انہوں نے جھٹلایا اور کسی کو قتل کر دیا، اور اپنے نزدیک یہ سمجھے کہ کوئی فتنہ رونما نہ ہوگا، اس لیے اندھے اور بہرے بن گئے۔ پھر اللہ نے انہیں معاف کیا تو ان میں سے اکثر لوگ اور زیادہ اندھے اور بہرے بنتے چلے گئے۔ اللہ ان کی سب حرکات دیکھتا رہا ہے۔ یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ مسیح ابن مریم ہی ہے، حالانکہ مسیح نے کہا تھا کہ اے نبی، اے بنی اسرائیل، اللہ کی بندگی کرو جو میرا رب بھی اور تمہارا رب بھی۔ جس نے اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرایا اس پر اللہ نے جنت حرام کر دی اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، اور ایسے ظالموں کا کوئی مددگار نہیں۔
یقیناً کفر کیا ان لوگوں نے جنہوں نے کہا کہ اللہ تین میں کا ایک ہے، حالانکہ ایک خدا کے سوا کوئی خدا نہیں ہے۔ اگر یہ لوگ اپنے ان باتوں سے باز نہ آئے تو ان میں سے جس چیز نے کفر کیا ہے اس کو دردناک سزا دی جائے گی۔ پھر کیا یہ اللہ سے توبہ نہ کریں گے اور اس سے معافی نہ مانگیں گے؟ اللہ بہت درگزر فرمانے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ مسیح ابن مریم اس کے سوا کچھ نہیں کہ بس رسول تھا، اس سے پہلے اور بھی بہت سے رسول گزر چکے تھے۔ اس کی ماں ایک راست باز عورت تھی اور وہ دونوں کھانا کھاتے تھے۔ دیکھو ہم کس طرح ان کے سامنے حقیقت کی نشانیاں واضح کرتے ہیں، پھر دیکھو یہ کدھر الٹے پھیرے جاتے ہیں۔ ان سے کہو کیا تم اللہ کو چھوڑ کر اس کی پرستش کرتے ہو جو نہ تمہارے نقصان اختیار رکھتا ہے نہ نفع کا، حالانکہ سب کے سننے والا اور سب کچھ جاننے والا تو اللہ ہی ہے۔ کہو اے اہل کتاب اپنے دین میں نہ غلو نہ کرو اور نہ لوگوں کے تخیلات کی پیروی کرو تو تم سے پہلے خود گمراہ ہوئے اور بہتوں کو گمراہ کیا اور سواء السبیل سے بھٹک گئے۔ جناب عرفات صاحب اس رکوع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس رکوع میں ایک اہم بات ہمارے لیے جو ہے وہ یہ ہے، قابل غور ہے، وہ ہے عیسیٰ علیہ السلام کی ماں مریم علیہ السلام کی ایک خاص کوالٹی اللہ تعالیٰ نے اس رکوع میں بیان کی ہے۔ آیت نمبر 75 میں وَأُمُّهُ صِدِّیقَةٌ، کہ عیسیٰ علیہ السلام کی ماں صدیقہ تھی، اور یہ صدیقہ جو لفظ ہے اس کے تعلق سے جو ہے مفسرین نے اس کے کئی معنی بیان کیے ہیں۔ تو صدیقہ کہتے ہیں سچ کو تصدیق کرنے والی، the one who establishes the truth۔ تو صدیق اکبر کون تھے؟ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، اور اس کے بعد عورتوں میں یہ لقب کس کو دیا گیا؟ صدیقۃ الکبریٰ کسے کہا گیا؟ ہمارے صحابیات میں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اور جو ہے انبیاء، اور یہاں پہ جو قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کو صدیقہ کا لقب دیا ہے۔ حدیثوں میں آتا ہے کہ عورتوں میں سب سے زیادہ فضیلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے مریم بنت عمران کو دی اور آسیہ کو دی۔ تو میں اکثر سوچتا ہوں کہ آسیہ کس طرح وہ دعا کرتی تھی کہ اے اللہ جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ اب آپ سوچئے جنت میں ایک گھر بنانے کی دعا کر رہی ہیں، اور وہ حضرت آسیہ کون سے سرکمسٹانسز میں جی رہی تھی؟ فرعون کے محل میں جینے والی، فرعون کے محل میں جینے والی عورت دعا کر رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے نزدیک جنت میں میرے لیے گھر بنا۔ تو یہ ادا اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت پسند آئی کہ فرعون کے ظلم سے اتنا کمفرٹیبل لائف ہونے کے بعد بھی وہ چاہ رہی ہے کہ یہ ظلم سے جو ہے وہ بری ہو جائے اور اللہ کے قریب چلی جائے۔ تو یہ ہمارے لیے نصیحت ہے کہ ہم عورتوں کے لیے نصیحت ہے کہ ہم سچ کی تصدیق کریں، سچ کا ساتھ دیں، قرآن پر ایمان لائیں اور قرآن کو نافذ کریں اپنی زندگی میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بنی اسرائیل میں سے جن لوگوں نے کفر کی راہ اختیار کی ان پر داؤد اور عیسیٰ ابن مریم کی زبان سے لعنت کی گئی، کیونکہ وہ سرکش ہو گئے تھے اور ذاتیاں کرنے لگے تھے۔ انہوں نے ایک دوسرے کے برے افعال کے ارتکاب سے روکنا چھوڑ دیا تھا، برا طرز عمل تھا جنہوں نے اختیار کیا۔ آج تم ان میں سے بکثرت ایسے لوگ دیکھتے ہو جو اہل ایمان کے مقابلہ میں کفار کی حمایت اور رفاقت کرتے ہیں۔ یقیناً بہت برا انجام ہے جس کی تیاری ان کے نفسوں نے ان کی لکھی ہے۔ اللہ ان پر غضبناک ہو گیا ہے اور وہ دائمی عذاب مبتلا ہونے والے ہیں۔ اگر فی الواقع یہ لوگ اللہ اور پیغمبر اور اس چیز کے ماننے والے ہوتے جو پیغمبر پر نازل ہوئی تھی تو کبھی اہل ایمان کے مقابلہ میں کافروں کو اپنا رفیق نہ بناتے، مگر ان میں سے تو بیشتر لوگ خدا کی اطاعت سے نکل چکے ہیں۔ تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت یہود اور مشرکین کو پاؤ گے۔ پھر سے سنیں، تم اہل ایمان کی دعوت میں سب سے زیادہ سخت اور یہود اور مشرکین کو پاؤ گے، اور ایمان لانے والوں کے لیے دوستی میں قریب تر ان لوگوں کو پاؤ گے جنہوں نے کہا تھا کہ ہم نصارہ ہیں۔ یہ اس وجہ سے کہ ان میں عبادت گزار عالم اور تارک الدنیا فقیر پائے جاتے ہیں اور ان میں غرور نفس نہیں ہے۔ جب وہ اس کلام کو سنتے ہیں جو رسول پر اترا ہے تو تم دیکھتے ہو کہ حق شناسی کا اثر سے ان کی آنکھیں آنسوؤں سے تر ہو جاتی ہیں، اور وہ بول اٹھتے ہیں کہ پروردگار ہم ایمان لائے، ہمارا نام گواہی دینے والوں میں لکھ لے۔ اور وہ کہتے ہیں کہ آخر کیوں نہ ہم ایمان لائیں اللہ پر، آخر کیوں نہ ہم اللہ پر ایمان لائیں۔
جو حق ہمارے پاس آیا اسے کیوں نہ مان لیں، جبکہ ہم اس بات کی خواہش رکھتے ہیں کہ ہمارا رب ہمیں صالح لوگوں میں شامل کرے۔ ان کے اس قول کی وجہ سے اللہ نے ایسی جنتیں عطا کی جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ جزا ہے نیک رویہ اختیار کرنے والوں کے لیے۔ رہے وہ لوگ جنہوں نے ہماری آیات کو ماننے سے انکار کیا اور انہیں جھٹلایا تو وہ جہنم کے مستحق ہیں۔ جناب عرفات صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس رکوع میں ایک اہم بات اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے سامنے دی۔ اب دیکھیے یہ ساری باتیں، یہ چوتھی مرتبہ یہ آیا ہے کہ اہل ایمان یہود و نصارہ کو اپنا دوست نہ بنائے، دوست نہ بنائے، دوست نہ بنائے، دوست نہ بنائے، چوتھی بار آیا۔ اور اس بار ایک امپورٹنٹ ایسپیکٹ پر یہ ایک بات آئی ہے کہ یہ کیوں نہ کرے، کہ جب اہل ایمان جو ہے وہ اہل کتاب کو اپنے پروٹیکشن میں لے کے آتا، اہل کتاب کی پروٹیکشن میں جب جیتے، ان کو اپنا ولی بنا دیتے ہیں، تو سب سے پہلے یہ وہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا چھوڑ دیتے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے، ان کے پروٹیکشن میں تو کیسے ان کو روکے؟ برائی سے نہیں روک سکتے۔ تو اب جو ہے ایک بہت بڑا ایک فتنہ جو ہے اور ایک ڈوگما اس امت میں جو ہے وہ رائج ہوا ہے، وہ یہ ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر زبان سے کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم اپنے ایکشن سے، ہم اپنے اعمال کے ذریعے کفار کے سامنے، غیر مسلموں کے سامنے ہم ایک اچھے بن کے دکھائیں۔ بولنے کی زیادہ ضرورت نہیں ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اسی بات کی نفی کی ہے کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر، کیونکہ بنی اسرائیل برائی سے روکتی نہیں تھی، ورس 79 میں، کہ برائی سے وہ لوگوں نے روکنا بند کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان پر لعنت بھیج دی، they were cursed۔ تو سب سے اہم ہے کہ ایک گروہ ایسا ہے ہماری امت میں کہ جو صرف نیکی کی طرف بلاتا ہے، برائی کی طرف نہیں، اسے روکتا نہیں ہے۔ ایک گروہ ایسا ہے جو کہتا ہے کہ میں بولنے کی ضرورت نہیں ہے، فزیکلی اور ڈیمونسٹریٹ کر کے دکھاؤ تو تمہارے اخلاق ایسا ہو کہ دیکھ کے وہ ایمان لائے۔ I completely agree، اخلاق ضروری ہے، اخلاق کے بغیر دعوت ناممکن ہے، لیکن محض اخلاق کی بنیاد پہ دعوت دینا یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ اخلاق کے ساتھ ساتھ زبان کا بھی استعمال کرنا، نیکی کی طرف بلانا، برائی سے روکنا، یہ تمام دونوں کام ساتھ میں کرنا، تب جا کے دعوت کا فریضہ ادا ہوگا۔ وما علینا الا البلاغ۔